لیڈر ٹی وی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہماری باتیں جناب اقبال ترین صاحب سے جاری ہیں. وقفے سے پہلے ہم نے انہیں کہا تھا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ ایک سیر حاصل گفتگو کریں کہ شروع سے آخر تک آج تک ان کو کس طرح دیکھا ہے اور ان کے میرٹس اور ڈی میرٹس کیا ہیں. جناب آپ سوال پوچھیے. سوال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو صاحب جیسے آئے تو آپ اس زمانے میں حیدرآباد میں تھے. ہاں ٹھیک ہے. اور آپ نے بتایا کہ چونکہ آپ سندھ اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنا چکے تھے, کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں چلے گئے لیکن آپ نہیں گئے. جی ہاں. تو بھٹو صاحب اس کا جو ٹیک آف ہے جی ہاں اس کو اور اس کے بعد جو بھٹو صاحب کی لیگیسی ہے, جو محترمہ بیگم نصرت بھٹو, پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ اور پھر آج, تو اس پہ اگر آپ بات ہم نے بہت ہی آبزرو کیا بھٹو صاحب کو ان کے پیک سے بہت پہلے. انہوں نے ون یونٹ کے خلاف اسٹینڈ نہیں لیا تھا, بہت عرصے تک نہیں لیا تھا. یہ دس ہسٹورک فیکٹ, یہ آپ باقاعدہ ویریفائی کیجئے. اس دور کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے ون یونٹ کے خلاف کوئی اسٹینڈ نہیں لیا تھا. جس رات کو یحییٰ اناؤنس کرنے والا تھا اس رات سے پہلے اس نے چند ایک لیڈرز کو اپنے کانفیڈنس میں لیا تھا. بھٹو صاحب واز ون آف دم. یحییٰ کے اناؤنسمنٹ سے پہلے کچھ دیر پہلے بھٹو صاحب نے ون یونٹ کے خلاف اسٹیٹمنٹ دی. میری بھٹو صاحب سے ملاقات پہلی ملاقات ہوئی تھی. یوسف نے لے گیا تھا مجھے, اس نے بتایا نہیں تھا کہ بھٹو کے پاس چل رہا ہے. اس نے کہا چلو چلتے ہیں کراچی چلتے ہیں. آ کر ہم یہاں گاڑی کھڑی کی کلفٹن 70 تو لے گئے اندر. تو پہلی ہماری ملاقات ان سے ہوئی اور I was listening to him carefully, very carefully. وہاں حفیظ بھی زیادہ تھے اور بھٹو صاحب تھے, میں اور یوسف, اور بی بی جو ہے اپنی نصرت بھٹو وہ سیڑھیوں سے اتر کر آئی تھی. مجھے یاد ہے اس طرح گھر تھا. تو بھٹو صاحب نے اٹھا ہمیں انٹروڈیوس کیا بیگم نصرت بھٹو کے ساتھ کہ یہ سندھ کے نوجوان لیڈر ہیں. تو ظاہر ہے کہ بیٹھے, اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آئی ایم دا اونلی ہوپ فار یو گائز اینڈ سندھ کے لیے میں. تو کئی چیزیں تھی جو مجھے کلیئر نہیں تھی. سب سے تو پہلی بات یہ تھی کہ یہ کھٹک رہا تھا کہ پاکستان کی پارٹی ہے اور جس کا پروونس جو ہے پنجاب ہیز اے ٹوٹل کنٹرول اوور اسٹیبلشمنٹ, اینڈ ہاؤ کیسے وہ ایسا کچھ کر سکتے ہیں, اور ان کا بیس جو ہے کسی بھی حالت میں پنجاب میں ان کو الیکٹ ہونا ہے. تو یہ کیسے اس قسم کے وعدے کر سکتے ہیں جو یہ کر نہیں پا سکتے ہیں. وہ اگر کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر پا سکتے. ایک بنیادی ایرر ہے اس پورے ایکویشن میں. تو آئی واز ویری اسکیپٹک. لیکن میرا جو سب سے بڑا فوکس تھا وہ یہ تھا کہ I wanted to see his library. I wanted to see what is he reading. تو میں نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ بڑا صاحب I would like to see your library. ہاں آپ دیکھا باتیں ہوئیں. پھر میں نے دوبارہ بولا لیکن وقت مجھے ادھر لائبریری دکھا رہے. I think he was getting a little bit upset about it. So پر نہ دکھا رہی. اٹھا سے موکلانی تھی, دروازے دے پوتا سے مجھے ماتا گزارش ہے لائبریری تا مجھے نہ دکھا رہی. So now I had put him on a spot, really bad. So he said, okay, Baba, cha. So we went down, I think the underground hit. So we went down there and I saw his library. Now he's supposed to be an Islamic socialist, socialism and all that stuff. I saw selected works of Mao Zedong, 3 volumes, collected works of Lenin, 3 volumes. Of course, huge selection on World War II and Third Reich, Hitler, lot of biographies, and of course foreign affairs.
and Western philosophy, of course, and Western history, but a lot of literature, a lot of books on Hitler and Nazis and war تھے. So کچھ کتاب پاکستان نے بتا, آف کورس تاریخ نہرو جو کتاب, پر predominantly Second World War focus and predominantly German, rise of German Reich and fall and strategic, a lot of books on Hitler and his machinery and everything else. So I knew where he was heading. And apparently he was not a very kind prince, you know. He had a very heavy hand. And مکھے پکا خبر ہے مکھے تو ایک کیریکٹر ہو بہاول انڑ, اردو ایک دوست ہے ہمارے بہاول انڑ, وہ ہمارے بہت پیارے دوست ہیں, لاڑکانے کے. وہ کھوڑو صاحب کے ساتھ بھی ان کے مراسم تھے, اور بھٹو صاحب کے کوئی اتنے زیادہ مراسم نہیں تھے. ہر نوجوان اس زمانے میں جو سندھ کی نجات ڈائریکٹلی نہیں جی سندھ کے موومنٹ میں نہیں تھا یا کوئی پروگریسو موومنٹ میں نہیں تھا, موسٹ آف دیم ور فالوورس آف بھٹو صاحب بیکاز آف ہز پرسنالٹی, بیکاز آف ہز فیم. محروم قومی ہوتی ہیں تو پھر ان کو وہ جو ہے وہ سہارا ہوتا ہے چند ایک چیزوں کا, تو ان کے قوم میں جو بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کی اپنے آپ کو وہ ریلیٹ کرتے ہیں, اپنی محرومیوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہیروئزم اور پرسنالٹی کلٹ میں شامل ہو جاتے ہیں. تو وہ فین تھا بھٹو صاحب کا, ہمارا یار تھا وہ. تو یہ جب الیکشن ہو رہا تھا تو اس میں بھٹو صاحب کو بڑا فیئر تھا کہ میں کہیں ہار نہ جاؤں لاڑکانہ سے, اور بالکل صحیح اس کو کنسرن تھا کہ میں کہیں سے بھی جیت جاؤں, لاہور سے جیت جاؤں, ادھر سے جیت جاؤں, ادھر اگر میں اپنے بیس میں سے ہرا گیا تو یہ تو پھر میری کریڈیبلٹی گئی. اور کھوڑو حالانکہ وہ اتنا تگڑا نہیں تھا اس زمانے میں, لیکن ایک اس کا جاگیردار تھا, ایک اس کا اکنامک پاور تھا, اس کی رایا تھی, اس کا اچھا خاصا ووٹ تھا, تو بھٹو صاحب کو کنسرن تھا. تو بہاول انڑ کو بھٹو صاحب نے کہا کہ میرا اور ایوب کھوڑو کا صلح کراؤ آپس میں. اس کو یہ مشن دیا تو, اور اس کو کچھ پیسے دیے کہ ہے بٹ بابا یہ خرچ کرو اور جا کر میرے اور اس کا صلح کراؤ. اب ہوا یہ کہ وہ گیا, اور پھر بھٹو صاحب بھی ٹریول کرتے رہے, پھر وہ اتنے ایکسیسیبل بھی نہیں رہے, بہت بزی ہو گئے, یہ ان کو مل نہیں پایا. واٹ ایور ہیپن, چیزیں اتنی آگے بڑھ گئیں کہ بھٹو صاحب کو شاید ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی. اس نے جو ہے وہ کھوڑو صاحب کا پولیٹیکلی اس کا انت کر دیا تھا. تو جب بھٹو صاحب پریزیڈنٹ بنے پاکستان کے تو پتہ چلا کہ بہاول انڑ کو جیل میں ڈالا گیا ہے. تو ہم پریشان ہو گئے کہ بہاول انڑ جیل میں کیوں گئے. ہم نے پوچھا, کئی لوگوں سے پوچھا, ہمارے دوست تھے وہاں, قربان عباسی ہمارے یار تھے, وہ بھی ان کے بڑے ہمارے کامن فرینڈ تھے. تو ہم نے ان سے پوچھا بھائی کیا وہ کرا ہے یار, وہ بھٹو صاحب اس کو گرفتار کیا. پر کچھ وقت کے بعد دکھلا تو پوچھا اس سے کیا ہوا, کہ لگا یار وہ مجھے کہہ رہا کہ you took my money and you never came back to me, you never gave me the mission that I assigned you, you never performed that mission, and you spent my money. جیل میں ڈال دیا. چونکہ میں فنیٹک نہیں ہوں, میں کلٹ میں بلیو نہیں کرتا. احترام ہے, لائکنگ ہے, ایڈمریشن ہے, لیکن میں کلٹ کسی میں بلیو نہیں کرتا. سب سے بڑے کلٹ میں نہیں بلیو کرتا. تو ہمیں یہ چیز ناجائز لگی ہے نا. پھر ان کا ہیوی ہینڈ تھا اپنے اپوننٹس کو جس طرح, اور پھر جتوئی صاحب جب منسٹر بنے اپنی جیب سے نام نکال رہے تھے اور لوگوں کو
فائر کر رہے تھے نیٹ ورک پہ. پتہ نہیں, I don't know how old you were not, okay. تو جب بھٹو صاحب پاور میں آئے تو جتوئی صاحب ان کے ظاہر سینئر منسٹر تھے, تو وہ جتنے لوگ جو بیوروکریسی میں تھے جنہوں نے بھٹو صاحب نے کام کہا وہ نہیں کیا, انہوں نے ان کی 303 افسر جو ہے ان کو کہا یہاں سے, جو جیسے ان کو پرچیاں دی گئی جتوئی صاحب کو, وہ پرچیاں پڑھتا گیا, وہ فائرڈ. بائی نو مینس ایمچ پاور بھی تھا, ایمچ پاور, ہاں نا, آف کورس سراج الحق بھی تھا. ہاں بالکل. تو یہ کیریکٹرسٹکس کسی ڈیموکریٹ کی نہیں ہے, یہ ٹائرنٹس کی ہے. اور انفارچونیٹلی میرے اسیسمنٹ میں بھٹو صاحب نے ایک چیز اسٹیبلش کی تھی اپنے ساری زندگی میں, وہ یہ تھی کہ میں معاف نہیں کروں گا کسی کو. تو میری تھیوری یہ ہے, پتہ نہیں کہ اس میں کتنا لوگ نہیں بلیو کرتے, میری تھیوری یہ ہے کہ یہ کوئی انٹرنیشنل کنسپریسی یا کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ بھٹو صاحب کو جو ہے وہ قتل کیا, اس کو اسسینیٹ کیا گیا انجسٹیفائبلی وداؤٹ اینی ایویڈنس اور نتھنگ. ظلم تھا وہ, اس لیے کہ ضیاء الحق کو پتا تھا کہ یا میری گردن یا بھٹو کی, کیونکہ بھٹو صاحب نے اسٹیبلش کیا تھا معاف میں نہیں کروں گا کسی کو. تو اس کو ڈر تھا کہ یہ زندہ رہا تو کسی نہ کسی طریقے سے واپس ضرور آئے گا, اور مجھے کیا میرے پورے خاندان کو جو ہے 6 فٹ کیا 12 فٹ زمین میں ڈالے گا. تو اور پھر اپنے ساتھی جو تھے بھٹو صاحب کے, جو قریبی ساتھی تھے, ان کے بھی بہت ہی کبھی کبھار ایسی باتیں کرتا تھا کہ بڑی ہیوملیٹنگ ہوتی تھی. ہم نے سنا ہے کہ مختوم صاحب جب یہ اپنے مختوم جو ینگ جونیئر مختوم امین فہیم, وہ جب گئے تھے تو اس زمانے میں مختوم طالب المولا جو تھے ان کے ساتھ کولڈ ریلیشن شپ تھے بھٹو صاحب کے. تو وہ اسلام آباد کہیں گئے تھے ان سے ملنے کے لیے, تو یوں بیٹھے ہوئے تھے, تو جیسے امین فہیم آئے تو ان سے پوچھا کہ اجاں پڑھیں جو ہے انگڑ بہارے تو یا نا, اس کا شعر تھا نا. So this is not the characteristics of a server, a person who is تو ہم اس لیے I was not impressed with him at all. اور جو پاور میں اس نے اتنے 5.5 سال میں جس طرح لوگوں کی سیاست کی, اتنے بڑے ادارے, میڈیکل کالجز, یونیورسٹیز اور بہت سارے چیزیں وہ انہوں نے بنائی ہیں, تو اس سے پہلے تو پاکستان نے یہ ایرا نہیں دیکھا نا. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ پرسیپشن دیکھیں, لوگ یہ جتنا اس وقت دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, یہ جنگیں ہو رہی ہیں, یہ سب کلچرل وارس ہیں. یہ روٹی کے لیے کوئی نہ جان لیتا ہے نہ دیتا ہے, حالانکہ بھوک لگتی ہے, لیکن گالی دے دی, کسی کی بے عزتی کر دی, وہ آپ کی جان لے لے گا. یہ باتیں سیکھنا تاریخ نے سکھایا ہمیں کہ سافٹ ایکشنز جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تھوڑے وقت کے اندر بھٹو نے جو اکنامک ڈیولپمنٹ کیا, بھٹو صاحب نے, اور جو اس نے سب سے بڑا, اگر آپ اجازت دیں تو میں 3 لوگوں کو ڈیفائن کروں گا اپنے پرسپیکٹو میں, اس کے بعد پھر کسی اور ٹاپک پہ چلے جائیں گے. 3 شخص ہیں جن کا اس دھرتی پر چھاپ ہے, جن کی سب سے پہلے ہیں, میں نام لوں گا رسول پلیجو کا. رسول بخش پلیجو was a genius in terms of creating a cadre of highly educated political workforce. جو پلیجو صاحب نے جس طریقے سے تربیت کی ہے ورکرز کی, میں نہیں سمجھتا کہ ساؤتھ ایشیا میں ایون جماعت اسلامی doesn't come closer, کیونکہ جماعت اسلامی کا میسیج جو ہے وہ
ہیریٹیج میں صدیوں سے لوگوں کو ملا ہے، مسلمان کو مسلمان کر رہے ہیں آپ، تو کوئی کرشمہ نہیں ہے، لیکن اس نے جدید تعلیم دی سیاست پہ، اکنامک تھیوریز پہ، تاریخ کو ماڈرن زاویوں میں سے پڑھنا، ڈائلیکٹکس بتانا کہ واٹ از ڈائلیکٹکس، باقاعدہ ہی ہیڈ گریٹ مینس آف اسپریڈنگ لرننگ. پڑھنا نہیں، صرف جیسے میں نے کہا تھا کہ لرن کرنے میں ایجوکیشن میں فرق ہے. تو بڑا احسان ہے ان کا. میں جتنے نوجوان دیکھ رہا ہوں، شاید آپ بھی ان کے کبھی کوئی ایسا بچا ہوا نوجوان نہیں ہے جس نے ان کے نیچے صاحب ہے، انہوں نے چانڈیوز، یہ وہ جتنے بھی لوگ ہیں، بڑے بڑے شاعر، یہ وہ ان کے اثر میں رہے ہیں. بڑا کنٹریبیوشن ہوگا، بہت بڑا کنٹریبیوشن. دوسرا کنٹریبیوشن ہے بھٹو صاحب کا. خود جاگیردار تھے، لوگوں کو ذاتی زندگی میں ڈیمین کرتے تھے، چھوٹا بناتے تھے لوگوں کو، جس طرح مثال دیے. لیکن ان کا جو ہائی لیول پولیٹیکل کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے ایک غریب آدمی کو، ایک یتیم آدمی کو، ایک ہاری، جن کے اوپر وہ ظلم بھی کرتے تھے اپنے جاگیر میں، لیکن جنرلی ہاریوں کو، دہقانوں کو، مزدوروں کو پہلی بار احساس دیا کہ وہ مالک ہیں، وہ فیکٹری کے مالک ہیں، وہ زمین کے مالک ہیں. یہ دس واز اے میریکل آف بھٹو. میریکل بالکل تضاد اس کی زندگی میں اور اس کی کنٹریبیوشن میں، ہسٹورک کانسیکوینشل کنٹریبیوشن. تو تیسرے سائن جیمس ہے. جیمس ہے واحد آدمی ہے، شخص ہے، جس نے ایک ایسے دقیانوسی، جاگیرداری نظام اور خطے کو کے لوگوں کو پہلی بار سکھایا اور سبق دیا، اور ان کے ذہنوں میں کارو کیا، ان کے ضمیروں میں کارو کیا کہ نہ تم شیخ ہو، نہ پٹھان ہو، نہ سومرا ہو، نہ سولنگی ہو، نہ پلیجو ہو، تم لوگ سندھی ہو. Nobody ever, not before him, not after him, gave us a collective mission, نشاندہی کی، ایک کلیکٹیو آئیڈینٹی کی. انڈیویجولزم سے ٹرانسفارم کیا کلیکٹیوزم میں. آج وہ نہیں ہے، تبھی ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. آپ جتنی ریسٹوریشن اور ریوائول آف ٹرائبلزم دیکھ رہے ہیں سندھ میں، وہ اس لیے ہے کہ ہم نے سندھ کو اپنا مقصد چھوڑ دیا ہے، نہیں بنایا ہے. اب ٹکڑے ہو گئے ہیں قبیلوں میں، کیونکہ گریٹر کاز نہیں ہے. دیر از نو گریٹر کاز، چاہے وہ پھر سندھ ہو یا کچھ بھی ہو. گریٹر کاز جو ہے، جو مشن ہوتی ہے، وہ آپ کے انفرادیت کو ضم کر دیتی ہے کلیکٹیوزم میں، اور وہ پورے پاکستان میں نہیں ہے. پورے پاکستان کسی کے پاس نہیں ہے. گان کلٹ، عمران کلٹ، فلانا کلٹ. شخص اس نے کیا کیا ہے، کیا کردار ہے، کیا فعل ہے، کیا قول ہے، کچھ پرواہ نہیں. کلٹ. یہ ٹریجڈی ہے پاکستان کی، اور یہ ڈبو رہی پاکستان کو، پاکستان کے صوبوں کو، افراد کو، کمیونٹیز کو، سب کو. کسی کے لیے اچھا نہیں ہے. تو یہ تینوں جو تاریخی، میرے مشاہدے میں یہ بڑا کنٹریبیوشن، چاہے وہ ذاتی طور پہ کتنے بھی ان سے غلطیاں ہوئی ہوں، لیکن تاریخی طور پہ ان کے بہت بڑے کنٹریبیوشنس ہیں، جائنٹ کنٹریبیوشنس. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم پھر سائیں کو امریکہ لے چلیں گے کہ امریکہ یہ گئے کیوں تھے، اور اپنا وطن چھوڑ کے ان کو کیا معلوم ہوا کہ وہاں جانا ضروری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا.